چونکہ ہم معمولی سمجھتے ہیں لہذا معافی کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ آئیے بندوں کے حق کی اہمیت کیا ہوتی ہے، چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بات سمجھنے کے لیے۔ پہلی حدیث مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے ایک صحابی حاضر ہوئے آپ کی مجلس میں، اور آ کر ایک سوال کیا، ایک کوشچن کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک نیبر پڑوس میں ایک خاتون رہتی ہے، میری ایک نیبر ہے، ایک پڑوسن ہے، ایک خاتون ہے، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اضافی نماز پڑھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے توحید پرست تھے اس زمانے میں لوگ، اضافی نماز پڑھتی ہے، مطلب 5 وقتہ 5 نمازوں کے علاوہ بھی وہ نمازوں کا نفل کا خوب کثرت سے اہتمام کرتی ہے، اور زیادہ روزے رکھتی ہے، مطلب رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ نفل کی عادی ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے نفلی زکوٰۃ دیتی ہے، مطلب زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات کا اہتمام کرتی ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ وہ حج میں زیادتی کرتی ہے، مطلب حج کے علاوہ فرض اور وہ جا کے عمرے کیا کرتی ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ پڑوسیوں سے سلوک برا ہے، مطلب یہ صحابی کہہ رہے میری ایک پڑوسن ہے اور اس کا ان کے پڑوسیوں سے، مطلب اس عورت کا دوسرے پڑوسیوں سے سلوک برا ہے، مطلب جب بات کرتی ہے تو گالی گلوچ کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے اپنے دوسری پڑوسن عورت کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دریافت کیا گیا کہ اس خاتون کا کیا ہوگا جو نمازوں میں اضافہ، روزوں میں اضافہ، زکوٰۃ نفلی صدقات میں اضافہ، حج کرنے میں اضافہ کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں سے معاملات اس کے برے ہیں، برے الفاظ گالی گلوچ کرتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس چیز کی گواہی دی اور کہا ہی فی النار، وہ عورت جہنمی ہے۔ پھر اس سائل نے اگلا کوشچن کیا، اگلا سوال کیا تھا؟ اگلا سوال کیا، میری ایک دوسری پڑوسن ہے، سیکنڈ نیبر، ایک اور لیڈی ہے، ایک اور عورت ہے، وہ کم نمازیں پڑھتی ہے، مطلب صرف فرض اس سے ہوتے ہیں، وہ جو دوسری پڑوسن تو اضافہ کر رہی تھی نا، زیادہ پڑھ رہی تھی، یہ صرف فرض کا اہتمام کرتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، مطلب نفل نہیں ہوتے جیسا دوسری عورت رکھتی تھی، یہ صرف زکوٰۃ دیتی ہے، نفلی صدقات اس سے نہیں ہوتے ہیں، اس نے صرف حج کیا ہے، مطلب یہ نفلی حج نہیں کرتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں کرتی ہے، لیکن اخلاق بڑے اچھے، پڑوسی سلوک اچھا ہے، تو کہا ہی فی الجنہ، وہ عورت جنتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کا حق مارنے والی عورت جو کہ اللہ کا حق دیتی تھی اس کے تعلق سے کیا وہ جہنمی ہے، اور ایک عورت جو اللہ کے حق اتنا دیتی جتنا کہ اس کا حق ہے، اضافہ نہیں کر رہی تھی، لیکن اخلاق اچھے تھے، حقوق العباد بندوں کے معاملات میں کچھ نہیں تھا، پڑوسی سے گالی گلوچ نہیں کرتی، لڑتی نہیں جیسا پہلی عورت کرتی تھی، تو کہا یہ جنتی ہے۔ اب بتائیے میرا اور آپ کا حال اپنے پڑوسیوں سے کیا ہے؟ اور جب حقوق العباد کی ہم باتیں سنتے ہیں تو ایک بڑی افسوس کی چیز ہے، یا کوئی گناہ کی بات ہم سنتے ہیں تو ہم اس بات کو ویسا نہیں سمجھتے جیسا صحابہ سمجھتے تھے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ آیت نازل ہو رہی ہے قرآن میں منافقین کی صفت کے تعلق سے، اور بڑے سے بڑے درجے کا صحابی اپنے آپ کو اس میں ڈال کے جانچ رہا ہے، کہیں میں تو وہ نہیں ہوں، کہیں وہ تو میں تو وہ نہیں ہوں۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک روایت میں آتا ہے، پریشان حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، ابوبکر صدیق راستے میں ملتے اور کہتے ہیں حنظلہ کیا بات ہے اتنے پریشان ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، اس لیے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، اس لیے کہ جو صفت منافقین کی قرآن بیان کر رہا ہے، جب میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو منافق تصور کر رہا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اسی چیز سے ڈرا ہوا ہوں، چلو دونوں جا کے کوشچن کرتے، سوال کرتے کہ منافق تو نہیں ہو گئے۔ تو یہاں صحابہ میں سب سے اونچا درجہ رکھنے والے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا مقام افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، سب سے افضل انسان انبیاء اور رسول کے بعد، وہ بھی اپنے آپ کو منافقین کی آیتوں سے اسکین کر رہے، میں تو نہیں ہو گیا، میں تو نہیں ہو گیا۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بندوں کے حق کی بات ہو رہی ہے تو اب پڑوسی کی بات ہو رہی تھی نا، وہ جہنمی ہے وہ عورت، تو اب میں اپنے آپ کو پڑوسی بنا لے رہا ہوں، اس عورت کے مقام پہ اپنے آپ کو نہیں رکھتے ہوئے وہ دوسرا بن جا رہا ہوں جس کے خلاف بات ہوتی ہے، اور ہاں میرا پڑوسی صحیح بولے فیصلہ ایسے ہی کرتا، آپ میرے کو بالکل صحیح یاد آ رہا نہیں۔ اب مجھے اپنے آپ کو ڈالنا ہے میں اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہوں، جو صحابہ کی عادت تھی، آیتیں اترتی ہے کہ یہ صفت فاسقوں کی، یہ فاجروں کی، یہ منافقوں کی، یہ کافروں کی، صحابہ اپنے آپ کو جانچ رہے میرے میں تو نہیں ہے نا، میرے میں تو نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے نفس کو ڈالنا ہے، اپنے پڑوسی کو نہیں سوچنا ہے، اب یہ سوچنا میں تو حق دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں، کہیں میں تو اس میں نہیں شامل ہو گیا۔ کیوں تو آج کیا ہوتا ہے، ایک پڑوس میں پلاٹ خالی تھا، کسی میرے بھائی نے اس کو خرید لیا، اب پتا چل رہا کس نے خریدا، خریدنے والے کے اسٹیٹس کے اعتبار سے اس کو اتنی تکلیفیں زیادہ دی جا رہی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بازو خریدنے آیا تو اپنی دیوار کو آگے سرکا دیے، جھاڑ کو ادھر لگا دی لے آگے، اب جھاڑ نہیں توڑ سکتے، آپ بہت محنت سے لگا، آپ نے کارپوریشن بول دیں گے جا کے جھاڑ توڑ رہے، تو اپنے گھر میں نہیں اس کو
گھر بنا رہا ہے وہ خود نے تو پورا FSI کے علاوہ بھی ادھر ادھر کی زمینیں 3-3 4-4 فٹ ہینگنگ مطلب بالکنیز نکال دی، وہ کچھ مسئلہ نہیں. لیکن اب پڑوسی اگر اپنے حدود کے اندر بھی رہیں گا اور ایکچوئل جو دیا گیا نہیں کرے گا، کیس ڈالو اس پہ، اس کو پوری تکلیف، مطلب وہ ڈپارٹمنٹ دکھاؤ اس کو جو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، سب جگہ بھیجو اس کو. اپنے پاس تو آدھا انچ کا بول کے 3 انچ کا نل اندر لے لیا گیا ہے، پڑوسی اپنے حق کا آدھا لے رہا ہے تو اس کے لیے بھی ڈالو اس پہ کچھ تو بھی آٹیا کیا کر رہا ہے، یہ پانی کتنا لے رہا ہے. ساری تکلیفیں دینے کے لیے ہم ریڈی ہیں. اب بیچارہ جیسے تیسے پورے جنگ لڑ کر آ گیا، پڑوس میں بس گیا. بچیاں ہیں نا، شادی مت ہونے دو اس کی بچیوں کی. مکمل طور سے اس کے پیدائش سے لے کر موت خبر میں ڈالنے تک پوری پلاننگ سے ہمارے پاس تکلیف دینے کی. دیکھیے ہر آدمی اپنے آپ کو ڈالے، پڑوسی کے بارے میں سوچے وہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے.